أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ورحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه محمد حضرات، جیسے کہ کل میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ اس سال موضوع سخن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلام الہی کی سب سے پہلی اور 113 سوروں کے ساتھ نازل ہونے والی آیہ مبارکہ، یعنی سب سے زیادہ مرتبہ جس آیت مبارکہ کا نزول ہوا اس آیت کو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں بسم اللہ سے متعلق عرض کی. ابھی تو آج کی مجلس میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے 5ویں امام محمد یہ ارشاد فرمایا کہ صرف قرآن ہی نہیں، اللہ نے کوئی کتاب ایسی نازل نہ فرمائی جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ ہوا ہو. صلوات محمد کہ اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ قبل نزول قرآن بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وجود ثابت ہے. یعنی پیغمبر اسلام کی دنیا میں ظہور فرمانے سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وجود ثابت ہے. لیکن بہرحال چونکہ باقی تمام کتابوں میں لوگوں نے تحریف کر دی، لہذا ہمارے پاس اس قسم کا کوئی نقلی ثبوت نہیں ہے
کہ ہم آپ کے سامنے عرض کر سکیں کہ توریت یا زبور یا انجیل میں کھلا جگہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے، لیکن چونکہ امام نے فرمایا ہے لہذا ہمارا یقین ہے کہ کوئی کتاب ایسی نازل نہیں ہوئی جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ ہوا۔ لیکن ابھی تو اگر کوئی دلیل مانگے اور ثبوت مانگے تو ہم دو دلیلیں اس سلسلے میں پیش کر سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت موجود تھی۔ صلوات پڑھیں محمد بہت توجہ آپ حضرات کی۔ ابھی تو ہمارے 1,24,000 انبیاء میں 2 نبی ایسے ہیں جن کے زمانے میں باقاعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وجود ثابت ہے۔ ایک جناب یوسف ہیں اور دوسرے جناب سلیمان۔ صلوات پڑھیں محمد عزیزوں کچھ تھوڑا سا مطالعہ کیا ہے وہی سال آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ حالانکہ اگر صرف بسم اللہ کا مسئلہ ہو، اگر صرف بسم اللہ کا مسئلہ ہو، یعنی یہ کہا جائے کہ بسم اللہ، تو بسم اللہ یہ لفظ جناب نوح کے زمانے میں بھی ثابت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں تذکرہ ہوا کہ نوح کی کشتی اللہ کے نام سے چلتی ہے، اللہ کے نام سے رکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب نوح کو صرف بسم اللہ، آپ غور فرمانا ہے، مکمل آیت نہیں، صرف بسم اللہ عطا ہوا، تو صرف بسم اللہ کی وجہ سے جناب نوح صاحب سفینہ ہو گئے۔ لیکن 2 نبیوں کے زمانے میں مکمل آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وجود ثابت۔ آئیے سب سے پہلے جناب یوسف کا تذکرہ کریں۔ اور میں جناب یوسف کا تذکرہ پہلے جو کر رہا ہوں وہ کسی وجہ سے کر رہا ہوں، کسی سبب سے کر رہا ہوں، اور سبب یہ ہے کہ جناب یوسف کا اگر تذکرہ کیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم روایت سے ثابت ہے، اور اگر سلیمان کا تذکرہ کیا جائے تو آیت سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ایک بابا کا بلند صلوات پڑھیں محمد۔ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، فرش ادا پر پڑھے لکھے لوگ ہی آگے بیٹھتے ہیں۔ صلوات جو سمجھدار ہوتے ہیں، جو ذی عقل ہوتے ہیں، جو عقل مند ہوتے ہیں، وہی فرش ادا پر آ کے بیٹھتے ہیں، بے وقوف فرش ادا سے دور رہتے ہیں۔ صلوات تو کہنا کہ فرش ادا پر بیٹھنے والے نہ محسوس کریں گے تو کون محسوس کرے گا؟ قرآن مجید میں جناب یوسف کا پورا واقعہ موجود ہے، اور جہاں قرآن مجید میں جناب یوسف کا واقعہ بیان ہوا ہے اس سورے کا نام ہی سورہ یوسف ہے، اس سورے کا نام ہی ہے سورہ یوسف۔ سورہ یوسف میں اللہ نے جناب یوسف کا مکمل واقعہ بیان کیا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ جائیں گے تو اپنے ساتھ کچھ لے کے جائیں گے۔ مکمل واقعہ اللہ نے جناب یوسف کا سورہ یوسف میں بیان کیا۔ لیکن جب آپ سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو بالکل آغاز میں خداوند عالم اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو ایک قصہ سنا رہے ہیں۔ غور سنیے تو بات میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو ایک قصہ سنا رہے ہیں، اور جو قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں وہ احسن القصص ہے، یعنی قصوں میں بہترین قصہ ہے۔ کچھ غور کیا اس بدلے نے یا نہیں غور کیا؟ اللہ جناب پیغمبر سے کیا فرما رہا ہے؟ پیغمبر سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو ایک قصہ سنا رہے ہیں، اور کون سا قصہ سنا رہے ہیں؟ کہ جو احسن القصص ہے۔ تو یوسف کے قصے کو احسن القصص کہا گیا۔ بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں، یوسف کے قصے کو احسن القصص کہا گیا۔ اللہ نے پیغمبر کو یوسف کا قصہ سنایا۔ دیکھیں، قصے کا ترجمہ ہماری زبان میں کہانی ہے۔ آپ کچھ غور کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ قصے کا ترجمہ
آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں. قصے کا ترجمہ ہماری زبان میں کہانی ہے. بالکل یوں ہی سمجھیے کہ جیسے صلاۃ کا ترجمہ فارسی زبان میں نماز ہے. کہیں آپ پہنچے یا نہیں پہنچے؟ جیسے صوم کا ترجمہ فارسی زبان میں روزہ ہے، اسی طرح سے قصے کا ترجمہ ہماری زبان میں ہے کہانی. اب نہ معلوم کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں بالکل انکلچرڈ قسم کے اور ہر معاملے میں منہ کھولنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے. تعلیم کے ساتھ تو بہرحال وہ دین کا میدان ہو یا دنیاوی میدان ہو، کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تعلیم یافتہ ہوتے ہیں مگر تربیت یافتہ نہیں ہوتے. آپ نے شاید غور کیا یا نہیں غور کیا کہ وہ تعلیم یافتہ تو ہوتے ہیں مگر تربیت یافتہ نہیں ہوتے، تو بہت سی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اب لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی یہ بی بی سیدہ کی کہانی کیا ہے؟ کیا سنا یہ بتا میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ بی بی سیدہ کی کہانی کیا ہے؟ بی بی سیدہ کی کہانی کیا ہے؟ میں نے یوں ہی نہیں عرض کیا. اگر واقعی تربیت یافتہ ہے، اگر واقعی تربیت یافتہ ہے تو بچپنے سے اپنی ماں سے بی بی سیدہ کی کہانی سنتا چلا آ رہا ہے، تو اب ایسا آدمی اس کے اوپر اعتراض نہیں کرے گا. لیکن جہاں خالی تعلیم ہوگی، تربیت کا فقدان ہوگا، وہاں اعتراض ہوگا. میں کہا صاحب کہانی کیا ہے؟ کہانی کیا ہے؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ بی بی سیدہ کی کہانی کیا ہے. اب کوئی تربیت یافتہ خاموش نہیں رہ سکتا. جملہ آپ کے سامنے سنا، تم ہم سے پوچھتے ہو کہ بی بی سیدہ کی کہانی کیا ہے، ہم تم سے پوچھتے ہیں یوسف کا قصہ کیا ہے. کتنے بڑے بڑے کام لمحوں میں بی بی سیدہ کی کہانی کی وجہ سے پورے ہو گئے. کتنے کام بی بی سیدہ کی کہانی کی وجہ سے پورے ہو گئے. ہماری ماں نے کہانی مانی، ہم نے کہانی مانی، ہمارے گھر والوں نے کہانی مانی، اور ہمارے کتنے بڑے سے بڑے کام جو تھے وہ لمحوں میں تکمیل کو پہنچتے ہوئے نظر آئے. اب سمجھ میں آیا آپ کی؟ میں کہا صاحب کہانی کیا ہے؟ لفظ کو اعتراض ہوتا ہے. میں کہا کہانی کیا ہے؟ تو یہ جناب یوسف کا قصہ کیا ہے؟ اللہ قصہ ہی تو سنا رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ احسن القصص ہے، یعنی قصوں میں بہترین قصہ ہے. سمجھنا، قصوں میں بہترین قصہ ہے. کیا کا جناب یوسف کا قصہ کیا ہے؟ جناب یوسف کا قصہ اسی میں آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب یوسف نے خواب دیکھا. کیا دیکھا خواب میں؟ کا جناب یوسف نے خواب میں دیکھا کہ سورج اور چاند اور ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں. اپنے والد سے بتایا. جناب یعقوب نے کہا کہ دیکھو اسے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، اسے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تم سے حسد کرنے لگیں گے. لیکن بھائیوں میں کسی بھائی کی زوجہ نے سن لیا. سن لیا صلوات محمد کسی بھائی کی زوجہ نے سن لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوسف کو بھی اپنے بھائی کی زوجہ کی وجہ سے مصائب کا شکار ہونا پڑا.
مومنین کے عزیزوں، یہ جو میں آپ کو یوسف کا قصہ سنا رہا ہوں، اس میں قرآن بھی ہے اور تفسیر قرآن بھی ہے. میں بات پوری وضاحت کے ساتھ کرتا ہوں. اس میں قرآن بھی ہے اور ساتھ ساتھ تفسیر قرآن بھی ہے. میں عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ آپ حضرات کے چاہتا ہوں. مجھے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تک لے کے آنا ہے. تو جناب یوسف کا خواب نے دیکھا، ان کے بھائیوں کو معلوم ہو گیا. کیا کیا بھائیوں نے؟ کہا بھائیوں نے یوسف کو ایک کنویں میں لے جا کے ڈال دیا. جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، باقی سارے واقعات یا اچھی طرح واقف ہے. اب یوسف کنویں میں ہے، تنہا ہے یوسف. کنویں سے باہر آئے تو کیسے باہر آئے؟ خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. حماد اہل بیت شہید محسن نقوی کو کیا خوبصورت چار دوسرے انہوں نے ارشاد فرمائے کہ جب جناب یوسف کنویں کے اندر تھے تو وہ کیفیت بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نفس نفس جو عقیدت میں ڈھل گیا ہوگا. اب آپ ذرا غور کیجیے کہ یوسف کنویں میں ہے، وہ کہتے ہیں نفس نفس، سنیے گا، نفس نفس جو عقیدت میں ڈھل گیا ہوگا، تمہارا خوف سکون میں بدل گیا ہوگا. کیا سنا یہ مجمع کہ نفس نفس جو عقیدت میں ڈھل گیا ہوگا، تمہارا خوف سکون میں بدل گیا ہوگا. کنویں سے بچ کے نکلنا محال تھا. یوسف علی کا نام زبان سے نکل گیا. کنویں سے بچ کے نکلنا محال تھا. یوسف علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا. یوسف کنویں سے باہر آئے. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ قافلے والے انہیں لے گئے اور لے جا کے مصر کے بازار میں فروخت کیا. اب جب یوسف مصر کے بازار میں فروخت ہو رہے تھے، اتنے حسین تھے کہ نہ معلوم کتنے لوگ یوسف کو خریدنے کے لیے آ گئے. بڑے بڑے روسا، بڑے بڑے عمرا، سب یوسف کو خریدنے کے لیے آ گئے. پیسے والے، مالدار افراد، سب کے سب یوسف کو خریدنے کے لیے آ گئے. سب یوسف کو خریدنا چاہتے ہیں. اب روایت میں ہے، آیت میں نہیں ہے، سورے میں نہیں ہے، روایت میں ہے. تو وہیں ایک بڑھیا بھی کھڑی ہوئی تھی، ایک چھوٹی سی گٹری لیے ہوئے. اس میں بھی کوئی درہم و دینار تھے. اس نے کہا میں بھی یوسف کی قیمت ادا کرنا چاہتی ہوں، میرے پاس جو درہم و دینار ہے. کسی نے بڑھیا سے کہا، اے بڑھیا تو اپنی حیثیت دیکھ، اپنی اوقات دیکھ، اپنا مال دیکھ، اپنے درہم و دینار دیکھ، تو یوسف کو خریدے گی؟ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے. بڑھیا نے کہا مجھے معلوم ہے میں خرید نہیں سکتی. کہا پھر؟ کہ میں چاہتی ہوں کہ یوسف کے خریداروں میں میرا نام شامل ہو جائے. یوسف کے خریداروں میں میرا نام شامل ہو جائے. اب ہم بھی جانتے ہیں یہ اہل بیت کا تذکرہ ہے، ہمارے جیسوں کی کیا حیثیت جو اہل بیت کا ذکر کرے، بس کوشش یہ ہے کہ نام شامل ہو جائے. چلو بس اس کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر عالم کو، ہر خطیب کو، ہر ذاکر، میں عرض کر رہا ہوں ہر عالم کو، ہر خطیب کو، ہر ذاکر کو بس اپنی یہی حد سمجھنا چاہیے. بس اہل بیت کی مدح کرنے والوں میں، ان کا ذکر کرنے والوں میں ہمارا نام شامل ہو جائے. تو لوگ خریدنے کے لیے آ رہے. عزیز مصر بھی خریدنے کے لیے آیا. اب قیمت بڑھتی گئی، بولی لگتی رہی، آکشن ہو رہا ہے. سمجھیے لوگ اپنی اپنی قیمت لگا رہے ہیں. یہاں تک کہ یہ طے پایا کہ ایک پلے میں یوسف کو بٹھا دیا جائے ترازو پہ، اور دوسرے پلے میں جواہرات لا کے رکھے جائیں، سونا و چاندی لا کے رکھا جائے. اب یوسف ایک طرف بیٹھ گئے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی تھے، کسی عیب کا سوال نہیں. سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. کوئی ایسے مچرب آدمی تو تھے نہیں ہمارے جیسوں کی طرح، سلم پرسنالٹی کے آدمی ہوں گے، اس لیے کہ حسین تھے. اور ہمارا ان کے حسن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا ہے. تو اب یوسف ایک پلے میں، دوسرے پلے میں جواہرات چڑھتے رہے، لیکن یوسف کا پلہ بلند نہیں ہوا. یوسف کا پلہ بلند نہیں ہوا. اب روایت کہتی ہے کہ یوسف نے کہا کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ میرا وزن کرو تو جواہرات کا چڑھا، بلکہ دوسرے پلے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے رکھ دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے رکھ دو، میرا پلہ اپنے آپ بلند ہو جائے گا. اب جب دوسری طرف ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے رکھا گیا تو یوسف کا پلہ بلند ہو گیا. سنایا؟ یوسف کا پلہ بلند ہو گیا. اب جب بچہ دے گا تو کون ڈال دے گا؟ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ یوسف کا پلہ
پردہ بلند ہو گیا. جب دوسری طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت کا مزاج یہ اچھی طرح جانتا اور پہچانتا ہے کہ کس کے احترام کے لیے بلند ہونا ہے. جانتا ہوں پہچانتا ہے اس کے احترام کے لیے بلند ہونا. اور کیا آپ نے تو یوسف کا پلہ کس کے احترام میں بلند ہوا؟ تب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احترام میں بلند ہوا. آج میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ یوسف افضل ہے محمد افضل ہے؟ سمجھنا کون افضل ہے؟ کبھی محمد سید الانبیاء ہے تو جس کے احترام میں یوسف بلند ہو جائے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں, اور جس کے احترام کے لیے پیغمبر کھڑے ہو جائے صلوات اللہ صلوات محمد. تو دنوں ایک تو میں نے بہت جلدی آپ کے سامنے عرض کر دیا اور بہت سی چیزیں چھوڑ دی اس لیے کہ میں نے وقت پہ زیادہ گنجائش نہیں ہے. ابھی آگے کے مجلسوں میں اور بھی بہت سی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. تو ایک تو یہ روایت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وجود ثابت ہے رسول اللہ سے پہلے, اور دوسرا وجود ثابت ہے آیت سے. آیت سے کہاں ثابت ہے؟ جناب سلیمان جن کو اللہ نے ملک عطا کیا, جن کو اللہ نے ملک عطا کیا, جن کو اللہ نے حکومت عطا کی, اور معمولی حکومت نہیں عطا کی, ایسی چھوٹی موٹی حکومت نہیں عطا کی, بلکہ اللہ نے سلیمان کو ساری کائنات پر حکومت عطا کی. ساری کائنات پر حاکم جناب سلیمان. جب چلتے تھے تو پرندے سایہ کر کے چلتے تھے, جب چلتے تھے تو پرندے سایہ کر کے چلتے. قرآن مجید میں تذکرہ ہے جب چلتے تھے تو پرندے سایہ کر کے چلتے تھے. ایک بار چلے جا رہے تھے, ایک سورج کی کرن پیشانی کو پڑی, سر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا کہ سارے پرندے موجود ہیں. کہا ہدہد کہاں ہے؟ دیکھیے غور سے سماعت فرمائیے, کہا ہدہد کہاں ہے؟ اس کو حاضر کیا جائے. ہدہد آیا. جب ہدہد آیا تو کہا کہاں چلا گیا تھا؟ تو اس نے کہا میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں. کیا خبر دینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں نے ایک ملک دیکھا جس کو ملک سبا کہتے ہیں. وہاں کی جو مالکہ ہے, وہاں کی جو ملکہ ہے اس کا نام بلقیس ہے, اور وہ لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں, سورج کی پرستش کرتے ہیں. جناب سلیمان نے ایک خط لکھا بلقیس کے نام, سماعت فرمان ہے, ایک خط لکھا بلقیس کے نام, اور ہدہد سے کہا کہ یہ خط بلقیس تک پہنچا دو. ہدہد وہ خط لے کر بلقیس کے پاس پہنچا. جب سلیمان کا خط بلقیس کو ملا تو بلقیس نے اپنے وزراء کو بلایا جو اس وقت ایسے لوگ تھے جن سے مشورہ کیا جا سکے, ان کو بلایا اور ان کے سامنے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس ایک خط آیا ہے. اب قرآن نے یہاں پر تذکرہ کیا کہ بلقیس نے کیا کہا, بہت توجہ آپ ہوگا کہ بلقیس نے کیا کہا. دیکھیے یہ ہے سورہ نمل کی آیت کی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جناب سلیمان نے کیا, جناب بلقیس نے کیا کہا؟ کہ بلقیس نے کہا کہ انہ من سلیمان, کہ میرے پاس ایک خط آیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے. وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ. میرے پاس ایک خط آیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے, اور اس کا سرنامہ کلام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمجھ رہے ہیں, اس کا سرنامہ کلام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ابھی تو کچھ لوگ جو انبیاء کی معرفت نہیں رکھتے انہوں نے تفاسیر میں ایک اس طرح کا بھی نقطہ پیدا کیا ہے کہ جناب سلیمان نے اس آیت مبارکہ کو اگر پڑھا جائے تو اپنا نام پہلے لکھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں لکھا, لیکن جب رسول اللہ نے ہرقل کو خط لکھا تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا, یعنی پہلے اللہ کا نام لکھا بعد میں اپنا نام لکھا. سننے میں نقطہ بہت اچھا لگتا ہے لیکن عقل اس نقطے کے ساتھ نہیں ہے, اس لیے کہ ایک تو سلیمان سے یہ خطا ہو نہیں سکتی, سے خطا ہو نہیں سکتی. دوسرا معاملہ بھائی یہ ہے کہ آپ غور سے آیت کو تو پڑھیے, آپ غور سے آیت کو تو پڑھیے, یہ سلیمان کے الفاظ نہیں ہے,
یہ بلقیس کے الفاظ ہیں، سمجھ گیا؟ جب کسی کو خط لکھا جاتا ہے تو مضمون اندر ہوتا ہے اور لفافے کو بھیجنے والے کا نام ہوتا ہے. کیا بول رہے ہیں آپ؟ لفافے کو بھیجنے والے کا نام ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو پڑھے گا تو پہلے بھیجنے والے کا نام پڑھے گا، پھر لفافے کو چاک کر کے کب پڑھے گا، تب معلوم ہوگا کہ مضمون میں کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ بلقیس نے کہا تھا کہ یہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے، اس کا سرنامہ کلام بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات اس کا سرنامہ کلام جو ہے وہ ہے اور کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سلیمان نے بھی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. اب اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اثر یہ ہوا بلقیس کے اوپر کہ ان کا دل دین کی طرف، ایمان کی طرف، اللہ کی طرف مائل ہو گیا، اللہ کی طرف مائل ہو گیا. غور کریں. اب یہاں پر قرآن نے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ بلقیس نے اپنے اہل دربار سے کہا کہ دیکھو سلیمان بادشاہ ہے، اور جب بادشاہ کہیں فاتح بن کے آتے ہیں تو گھروں کو برباد کر دیتے ہیں، مردوں کو قتل کر دیتے ہیں. کیا فرمایا ہے قرآن نے؟ توجہ فرمائیے گا. گھروں کو برباد کر دیتے ہیں، مردوں کو قتل کر دیتے ہیں، عورتوں کو کنیز بنا دیتے ہیں. ایک بات سمجھ میں آئی کہ سلیمان کے لیے بلقیس کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ فاتح بن کے ملک سبا میں آ گئے تو مردوں کو قتل کر دیں گے، عورتوں کو اسیر کر لیں گے، گھروں کو برباد کر دیں گے. لیکن جب ہمارا نبی مکے کو فتح کر کے مکے میں آیا تو حالانکہ مکے کو فتح کر دیا لیکن لوگوں کو چھوڑ دیا، اور جن کو چھوڑ دیا وہی لوگ طلقہ کہلائے. سمجھ رہے آپ؟ طلقہ کا مطلب ہے چھوڑے ہوئے. اب آج تو ان کا بھی بڑا تذکرہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آج تو ان کا بھی بڑا تذکرہ ہوتا ہے. یہ لوگ کون تھے؟ کہ یہ تھے محمد کے چھوڑے ہوئے. کیا سمجھا بھائی؟ یہ تھے محمد کے چھوڑے ہوئے، یہ طلقہ کہلائے. طلقہ جمع ہے تلیل کی، اسی لیے ابن المومنین نے خط میں لکھا تھا کہ تلیل ابن تلیل. سمجھ رہے آپ؟ تلیل ابن تلیل. تو یہ تھے محمد کے چھوڑے ہوئے. محمد میں اختیار تھا کہ ان کے مردوں کو غلام بنا لے، لیکن انہوں نے غلام نہ بنایا. اب آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں. ارے جسے ہمارے نبی نے غلام بنانے کے لائق نہ سمجھا اسے تم امام بنا لے. صلوات علی محمد. غلام بنانے کے لائق کا سمجھا، ان کو لوگ امام بنائے لے رہے ہیں. تو رسول اللہ نے چھوڑ دیا. وہاں بلقیس کہہ رہی ہے کہ جب کوئی بادشاہ آتا ہے تو ایسا ایسا کرتا ہے. تو بلقیس نے ملک سبا سے جناب سلیمان کی طرف چلنے کا قصد کیا. ایمان لانے کے بعد، کفر کو چھوڑنے کے بعد، سورج کی پرستی کو چھوڑنے کے بعد یہ ادھر سے ادھر چلی. سلیمان کو خبر ہوئی کہ بلقیس آ رہی ہیں. پتہ چلا کہ بلقیس آ رہی ہے. حالانکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مدد لی جا چکی تھی. اس پہ یہیں پہ آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن کی ایک آیت سے مدد لی جا چکی تھی. لیکن جناب سلیمان نے چاہا کہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے بلقیس کا تخت ہمارے سامنے آ جائے. یعنی وہ تخت اپنا چھوڑ کے آ رہی ہے نا. اب سلیمان اپنا اختیار دکھانا چاہتے ہیں. چاہا کہ وہ تخت بلقیس کے آنے سے پہلے یہاں پہ آ جائے. تو جو رعایا سامنے تھی اس سے پوچھا کہ تم میں کون ہے جو تخت بلقیس لیا ہے اور کون کتنی دیر میں لائے گا. اب تفصیل میں بہت کچھ بیان ہوا ہے لیکن قرآن میں اسی حد تک ہے کہ ایک جن کھڑا ہوا اور اس سے کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے میں تخت بلقیس آپ کے سامنے لا کے حاضر کر دوں گا. آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے میں تخت بلقیس لا کے آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ کھڑا ہوا جو علم من الکتاب کا مزاج تھا. سمجھ رہے آپ؟ جو علم من الکتاب کا مزاج تھا. کون؟ کہ جناب آصف برقیہ. انہوں نے کہا کہ میں چشم زدن میں یعنی پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا. سلیمان نے کہا بسم اللہ. قسم خدا کی ہو سکتا ہے کسی سے آپ نے یہ منظر نہ سنا. آپ کو معلوم ہوا کیا؟ جب سلیمان نے کہا بسم اللہ
تو جناب آصف برقیہ نے ہاتھ آگے بڑھایا اور سلیمان کے تخت کے نیچے سے تخت بلقیس نکال لیا. صلوات محمد وعلى سلیمان کے تخت کے نیچے سے صلوات اور محمد وعلى. نکال کے تخت بلقیس اور سلیمان کے سامنے رکھ دیا. یہ لیجیے حاضر. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مدد سے بلقیس کو مسلمان بنا سکتے تھے تو اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مدد سے تخت بلقیس نہیں بنوا سکتے تھے. سن رہے ہیں تو نہیں سن رہے ہیں؟ لیکن سلیمان نے آصف برقیہ کا سہارا لیا, آصف برقیہ سے مدد مانگی. اب یہ اللہ کے ہوتے ہوئے آصف برقیہ سے مدد روز رہنا نہیں روز رہے بھائی. اللہ کے ہوتے ہوئے اور بسم اللہ کے ہوتے ہوئے آصف برقیہ سے مدد مانگ رہے ہیں. اللہ سے کیوں نہیں کہا پروردگار تو نے مجھے اتنا بڑا ملک عطا کیا ہے وہ تخت میرے لیے بھجوا دے؟ لیکن آصف سے مدد مانگی. کیوں مدد مانگی؟ اس لیے کہ یہ علم من کتاب کا انسان ہے, ان کو کتاب میں سے تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. آصف کے لیے قرآن نے کہا ان کو کتاب میں سے تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. ہمارے مولا کے لیے کہا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. علی کو اللہ نے مکمل کتاب کا علم دیا تو جس کو تھوڑا سا علم دیا جائے جب اس سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو جس کو مکمل کتاب. کتاب کا علم ملا تھا تو انہوں نے چشم زدن میں لا کے رکھ دیا سامنے تخت بلقیس اور مولا کائنات کو اللہ نے مکمل کتاب کا علم دیا. یہ ہے عالم کتاب, علم الکتاب. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے ان کو مکمل کتاب کا علم دیا, مکمل کتاب کا علم اللہ نے علی کو دیا. آج لوگ حیران ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. اب تو مسئلہ یہ ہے کہ بالکل لوگ بچے ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ جو کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے, آپ مجلس کر رہے ہیں ہم بھی جلسہ کریں گے. اور کر رہے ہیں آپ مجلس کر رہے ہیں ہم بھی جلسہ کریں گے. آپ پرچم لگا رہے ہیں ہم بھی جھنڈا لگائیں گے. جو آپ کریں گے وہ ہم کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ جو آپ کریں گے وہ ہم کریں گے. ارے بھائی ہم تو بہت کچھ کرتے ہیں, آپ کہاں تک ہمارے ساتھ ساتھ آئیے گا؟ وہ کر رہے ہیں آپ کہاں تک ہمارے ساتھ ساتھ آئیے گا؟ ہمارا بچہ ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, ٹھوکر لگتی ہے کہتا ہے یا علی. وہ کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں یا علی. آپ لیجیے نام کسی کا. ان کا نام لیجیے, ان کا نام لیجیے, ان کا نام لیجیے, ان کا نام لیجیے, کسی کا نام لیجیے. کوئی آئے تو مدد کرنے کے لیے, کوئی آئے تو بات کرنے کے لیے, کوئی آئے تو سنبھالنے کے لیے, کوئی آئے تو بچانے کے لیے. لیکن جواب تو دیتے ہیں. کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ نے کہا یا علی, یا علی نہ کہیے, پھر کیا کہیے؟ کہیے یا اللہ. بس کہیے یا اللہ. میں کہا حرف ندا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے حرف ندا جائز نہیں. یا کہا جائے گا تو اللہ کو کہا جائے گا, یا محمد بھی نہیں کہا جائے گا, یا علی بھی نہیں کہا جائے گا, یا حسن یا حسین کچھ نہیں کہا جائے گا. بس یا اللہ کہیے. آپ نے کہا سے یا اللہ, اسٹیکر لگا دیا, انہوں نے اسٹیکر لگایا سے اونلی یا اللہ. بس یا اللہ کہیے. ہمارے چھوٹے بھائی کو غصہ آ جاتا ہے, جلال آ جاتا ہے, چہرے کا رنگ بدلنے لگتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ غصہ کرنے کی ضرورت
نہیں. آپ توجہ فرما رہے ہیں, غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ شکر کا سجدہ کرنے کا مقام ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ دیکھیے حضرت خدا کرے آپ میری بات سمجھ لیں گے, میں عرض کرنے جا رہا ہوں شکر کا سجدہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے کہا یا علی, انہوں نے کہا یا علی نہ کہیے بلکہ یا اللہ کہیے, شکر ادا کیجیے. 1400 سال میں ذہنی طور پر کم سے کم اس بات کا اقرار تو کیا کہ علی کے مقابلے میں مخلوق کو نہیں لایا جاتا. کہ ہم مولا علی کو مخلوق میں کسی سے افضل سمجھتے ہیں, ان سے یا ان سے یا ان سے. یہ غلط فہمیاں, یہ صوفیاء کرام کا مذہب ہے, یہ صوفیاء کرام کا مذہب ہمارا تھوڑی کہ ہم مولا علی کو ان سے یا ان سے یا ان سے یا ان سے افضل سمجھیں. ہم ان سے افضل نہیں سمجھتے, ہم علی کو آدم سے افضل سمجھتے ہیں, ہم علی کو نوح سے افضل سمجھتے ہیں, ہم علی کو ابراہیم سے افضل سمجھتے ہیں, ہم علی کو موسیٰ اور عیسیٰ سے افضل سمجھتے ہیں, ہم علی کو ان سے افضل سمجھتے ہیں, ان سے افضل تھوڑی سمجھتے ہیں. آپ ان سے افضل تھوڑی سمجھتے ہیں, ان کو تو چھوٹی سی حکومت حاصل تھی, ہم علی کو سلیمان سے افضل سمجھتے ہیں. ہم علی کو سلیمان سے افضل سمجھتے ہیں. اتنی بڑی حکومت سلیمان کو حاصل ہوئی, کتنی بڑی حکومت تھی سلیمان کے پاس, کتنی بڑی حکومت, اتنی زبردست حکومت جناب سلیمان کے پاس تھی, لیکن ملی کیسے؟ کہ اللہ نے ایک انگوٹھی بھیجی, سلیمان نے انگوٹھی پہنی, اب جب انگوٹھی پہنی تو اتنی بڑی حکومت حاصل ہو گئی. وہ انگوٹھی انبیاء میں وراثت کے طور پر چلتی رہی, رسول کے پاس آئی, رسول نے مولا علی کو دے دی, سمجھ رہے ہیں, رسول نے مولا علی کو دے دی, رسول نے مولا علی کو وہ انگوٹھی دے دی. اب مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں, یہ ولایت والا موضوع افضل محل کا ہے. آپ حضرات وہاں بھی وقت کی پابندی کے ساتھ 3:30 بجے تشریف لائیں, بہت کچھ مجھے وہاں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. تو مولا علی نے وہ انگوٹھی سائل کو دے دی, سائل نے انگوٹھی مانگی, علی نے سائل کو انگوٹھی دے دی. جب سائل کو انگوٹھی دے دی تو کیا ہوا؟ کہا گزری انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یعنی اللہ ولی ہے, اس کا رسول ولی ہے, اور وہ مومنین خاص ولی ہیں. سمجھ رہے ہیں, جو نمازوں کے قائم کرنے والے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دینے والے ہیں. علی نے زکات دی تو آئے ولایت کی طرح. اب آپ ذرا ولایت کی عظمت ملاحظہ فرمائیے, سمجھ رہے ہیں, آپ ذرا ولایت کی عظمت ملاحظہ فرمائیے. علی نے انگوٹھی دی تو آئے ولایت کی طرح, اور اللہ نے کہا کہ جو علی کی زکات تھی, زکات ہوتا 40واں حصہ, سمجھ رہے ہیں, زکات ہوتا 40واں حصہ, یعنی سلیمان کی پوری حکومت. اور فرمایا آپ نے سلیمان کی پوری حکومت علی نے زکات کو دے دی, زکات کو دے دی. کیا سمجھایا؟ اب جب سلیمان کی حکومت زکات میں دی تو اللہ نے ولایت کو علی کے لیے مخصوص کر دیا. اب تو لوگ کہتے ہیں اتنے فخر سے علی الولی اللہ کیوں
کیسے ہو؟ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ جب ولایت آقا بتا رہے تھے ولایت علی نے انگوٹھی پہن کے حاصل نہیں کی، بلکہ سلیمان کی حکومت زکات میں دے کے حکومت زکات میں دی صاحب، اور جب زکات میں صاحب کو انگوٹھی دی تو آیا ولایت نازل ہو، بس ہو گئی۔ مجلس تمام تو میں اب ذکر رہا تھا کہ ادھر سلیمان ساری کائنات کے اوپر حکومت جناب سلیمان کو ہے۔ جناب سلیمان نے کہہ دیا کہ آج کوئی بغیر اجازت کے میرے پاس نہ آئے، ایسا سے تکیہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اسی وقت کسی قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، کہ میں نے کہا تھا کہ کوئی بغیر اجازت کے نہ آئے، یہ کون آ رہا ہے؟ آنے والے نے کہا کہ مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ سلیمان اپنی حکومت کی حد پہچانتے تھے، حد پہچانتے تھے، لہذا فوراً کہا کہ کیا تم ملک الموت ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ملک الموت ہوں، میں ملک الموت ہوں۔ اور کس لیے آئے؟ کہ روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا اجازت ہے کہ میں گھر کے اندر چلا جاؤں؟ کہا نہیں۔ بیٹھ جاؤں؟ نہیں۔ لیٹ جاؤں؟ نہیں۔ پھر کہا اس کی مہلت مل سکتی ہے کہ آپ ایسا سے ذرا ٹیک لگائیں، ایسا سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے، ایسا سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے۔ دیکھیے غور کیجیے، جو بات میں عرض کر رہا ہوں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ ملک الموت نے جناب سلیمان کی روح قبض کر لی۔ جناب سلیمان اپنی رعایا کا معائنہ کر رہے تھے، روح قبض ہو گئی، رعایا کو پتہ ہی نہیں چلا۔ سلیمان ویسے ہی کھڑے رہے، لوگ سامنے سے گزرتے رہے۔ یہ تاریخ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، سلیمان ویسے ہی کھڑے رہے۔ آپ رسول انبیاء میں دیکھیں، حیات القلوب میں جا کے تلاش کرے، سلیمان ویسے ہی کھڑے رہے، ایسا سے ٹیک لگائے کھڑے ہوئے۔ لوگ سامنے سے گزر رہے ہیں، جن گزر رہے ہیں، انسان گزر رہے ہیں، سب سامنے سے گزر رہے ہیں، سلیمان کو دیکھ رہے ہیں۔ 24 گھنٹے ہو گئے ایسے سلیمان کھڑے ہوئے، 1 ہفتہ ہو گیا، 1 مہینہ ہو گیا، سن رہے ہیں؟ اور قرآن میں بھی اس طرح اشارہ ہوا کہ ہم نے کسی کو سلیمان کی موت سے آگاہ نہ کیا سوائے دیمک کے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب دیمک نے اس عصا کی لکڑی کو کھانا شروع کیا۔ اب دیمک ایک دم سے تو کھا نہیں جاتی، 1 سال لگ گیا۔ 1 سال تک سلیمان ایسے ہی موجود رہے، دنیا سے جا چکے ہیں مگر سلیمان کھڑے ہوئے، رعایا سامنے سے گزر رہی ہے، کسی کو ان کی موت کی خبر ہی نہ ہوئی۔ آپ مجھے بتائیے، رعایا سامنے سے جو گزر رہی تھی وہ سلیمان کو دیکھ رہی تھی، کسی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ یہ 1 ہفتے سے کھڑے ہیں، 1 مہینے سے کھڑے ہیں، 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، ایک ہی پوزیشن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ نہ کسی جن نے سوچا، نہ کسی انسان نے سوچا کہ ان کو بھوک نہیں لگتی، ان کو پیاس نہیں لگتی، کیا کرنا، ان کو دوسری دنیاوی ضروریات نہیں ہوتی، یہ ایسے ہی کیسے کھڑے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلیمان کی رعایا جانتی تھی کہ یہ ہمارے جیسے نہیں ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ جانتی تھی کہ یہ ہمارے جیسے نہیں ہے، ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ کھائیں یا نہ کھائیں، یہ پانی پئیں یا نہ پئیں، یہ آرام کرے یا نہ آرام کرے، لیکن یہ ہمارے جیسے نہیں ہے، لہٰذا ان کے لیے وہ تکالیف واجب نہیں ہے جو ہمارے لیے ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب سلیمان جیسا نبی، اور جب سلیمان جیسا نبی اس کو ہماری جیسی ضرورتیں نہیں ہوتی، تو وہ جو فخر سلیمان ہے، جو لوگ کرتے ہیں صاحب یہ کیسے ہو، وہ کیسے ہو، وہ کیسے، میں بات کو سمان کر رہا ہوں۔ تو جناب سلیمان سے ملک الموت کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ جناب سلیمان نے، لوگ کہتے ہیں مقام فخر میں کہہ دیا تھا کہ آپ کوئی بغیر اجازت کے نہ، تو اللہ نے اسی وقت ملک الموت کو بھیجا تاکہ ان کا فخر تمام ہو جائے۔ لیکن اب اسے کیا کیا جائے؟ تو ملک الموت وہاں آیا، وہ خود فخر کرنے لگا، وہ اللہ نے فخر میں کہہ دیا مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ نے کہا ہمیں تمہارا فخر بھی برداشت نہیں ہے، ایک ڈیوڑی ایسی بھی بنائیں گے جہاں تمہیں بھی اجازت مانگنا پڑے گی۔ وہ ڈیوڑی کون سی ڈیوڑی؟ وہ بی بی فاطمہ زہرا کا دروازہ، جہاں ملک الموت بھی اجازت مانگنا۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ آج دوسری محرم، کل سے مسلسل ازاں امام حسین علیہ السلام شریف مجالس منعقد ہو رہی ہیں، لیکن عزیزوں ہر بات کا ایک ہی جواب ہے کہ زیادہ سے زیادہ تمام مجالس میں شرکت کیجیے،
زیادہ سے زیادہ تمام جلوسوں میں شرکت کی، کسی جلوس میں کم افراد نظر نہ آئے، برابر ماتم کرتے ہوئے چلیے، مجلسوں میں آئیے، کوئی بھی مجلس پڑھ رہا ہو ہر جگہ مجلس میں جائیے، دنیا کو دکھا دیجیے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہے، کسی کے چاہنے سے اس میں کوئی کمی ہونے والی نہیں۔ آج جو لوگ عزا امام حسین علیہ السلام میں کچھ کمی کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ خود کم ہو جائیں گے۔ عزیزوں، 2 محرم کو امام حسین نے مدینہ چھوڑا، مدینہ سے آقا حسین مکے آئے۔ جب حاجیوں کے بھیس میں قاتلوں کو دیکھا، احرام میں چھپے ہوئے خنجر دیکھے، تو ہمارے اوراق کے آقا حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا، میرے مولا مکے سے چلے۔ 2 محرم وہ قیامت کی تاریخ ہے جب ہمارے آقا نے کربلا کی سرزمین پر قدم رکھا۔ میرے مولا نے ایک کے بعد ایک 6 گھوڑے تبدیل کیے، کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ آقا نے فرمایا بھیا عباس یہی ہماری منزل ہے، یہاں کے لوگوں کو بلاؤ اور ان سے پوچھو کہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں۔ بنی اسد کو بلایا گیا، پوچھو بتاؤ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا آقا اس زمین کو نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اسے شد فراق کہتے ہیں۔ ایک بوڑھا شخص آگے بڑھ کے کہا میرے مولا اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ آسم کوفی نے لکھا ہے کہ جب کربلا کا نام سنا تو امام حسین نے فرمایا کر دو بلا۔ بھیا یہی ہمارے خیمے نصب کیے گئے اور جو خیمے نصب ہو گئے، بیویاں خیموں میں آ گئی۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں جو خیمے لگوائے، یہ سب جزویات ہیں جو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ میرے چھوٹے بھائیوں تک پہنچ جائیں۔ تو جو خیمے آقا حسین نے لگوائے تھے وہ اس انداز سے لگائے تھے کہ چاروں طرف انصار کے خیمے، اصحاب کے خیمے، اس کے بعد جو سب تھی خیموں کی اس میں بنی ہاشم کے خیمے، بنی ہاشم کے خیموں کے بیچ میں خواتین کے خیمے، اور خواتین کے خیموں کے بالکل بیچ میں ہماری اور آپ کی شہزادی زینب کے خیمے۔ آپ خیمہ گاہ کا منظر سمجھ گئے نا، بالکل بیچ میں جیسے مسجد الحرام کے درمیان خانہ کعبہ، اس طرح سے بی بی زینب کا خیمہ، اس کے چاروں طرف اور بیویوں کے خیمے، اس کے چاروں طرف بنی ہاشم کے خیمے، اور پھر جو غیر ہاشمی امام حسین کے جانسار سے ان کے خیمے، جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب شہزادے علی اکبر کا لاشا آیا تو بی بی زینب خیمے سے باہر آئی، بی بی اپنے خیمے سے باہر آئی، میدان میں نہیں آئیں گے، سمجھنا اپنے خیمے سے باہر آ گئے، اس لیے کہ چاروں طرف بیویوں کے خیمے موجود، لیکن حسین کو وہ بھی گوارا نہ ہوا، اس لیے کہ بیویوں کا پردہ برقرار ہے۔ اور بھی آپ کے آتا ہوتا ہے تو ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں نا، ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے۔ یہ بچے کیوں آئے تھے؟ ان بچوں کو امام حسین کیوں لے کے آئے تھے؟ کہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے، اگر جنگ کے ارادے سے نکلتے تو اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں لے کے جاتے۔ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے۔ آقا حسین چاہتے یہ بچے پیاسے نہ رہیں، لہذا خیمے دریا کے کنارے نصب کرا، پانی کی کوئی کمی نہ رہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے
امام حسین کے خیمے لگے تھے. کچھ وقت گزرا تھا کہ یزید کا لشکر آنا شروع ہو گیا. مشکل سے عزیزوں 2 دن گزرے کہ یزید کے لشکر کا ایک رسالہ آیا. ہر سال میں یہ مسائل پڑھتا ہوں. خدا بند عالم توفیقات پیدا فرمائے ہر عرضی اور ثوابی آپس سے بچائے. ہمارے بیت الحضور کے محتمم منتظم ہیں اعلیٰ حضرت صاحب جو مجھے حکم دیتے ہیں میں آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں کہ ہر بات پڑھ دوں آپ کے چند آنسو بہ جائیں. عزیزوں عالم یہ ہے کہ جو سب سے باہر خیمہ ہے. دیکھیں جو لوگ کربلا معلیٰ کی زیارت کرنے کے لیے گئے ہیں وہاں ابھی بھی خیمہ گاہ سے شبیہ موجود ہے یا نہیں؟ جب آپ خیمہ گاہ میں جاتے ہیں تو لوگ زیارت کرنے کے لیے گئے ہیں اور اس شہر میں بھی خیمہ گاہ کی شبیہ موجود ہے. طارق بزے کی کربلا بھی بنی ہوئی ہے, ایشباغ کی کربلا میں بھی ہے اور دیانت الدولہ کی کربلا میں بھی ہے. لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کوئی میری رائے سے متفق نہ ہو, لیکن دیانت الدولہ کی کربلا میں جو خیمہ گاہ کی شبیہ بنی ہوئی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس اصل سے یہ نقل زیادہ قریب ہے. اس اصل سے یہ نقل زیادہ قریب ہے. ایشباغ کی کربلا میں جو ہے وہ بھی تقریباً ویسی بنی ہوئی ہے کہ جب آپ جاتے ہیں خیمہ گاہ میں, جو حضرات کربلا گئے ہیں کوئی میری بات سے اتفاق کریں گے کہ جب جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو علامت بنی ہوئی ہے وہ کس کے خیمے کی؟ حضرت عباس کہ بنی ہاشم کے خیموں کے سامنے یہ خیمے نہیں تھے, بلکہ جہاں سے کوئی خیمہ گاہ میں داخل ہوگا تو سب سے پہلے حضرت عباس کا خیمہ ہمارے آگے آئے گا اور سب سے پہلے رہے گا. مولا عباس اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے چند قدم کے فاصلے پر شہزاد علی اکبر کھڑے ہوئے. سامنے سے لشکر آیا, سردار لشکر آگے بڑھا, شہزاد علی اکبر سے کہتا ہے علی اکبر یہاں سے خیمے ہٹا دو. یزید کا حکم آیا ہے یہاں پر یزید کے خیمے لگیں گے, یہاں سے اپنے خیمے ہٹا دو. ایک مرتبہ شہزاد علی اکبر کا ہاتھ تلوار کے قبضے پر پہنچا. تمہاری کیا مجال کہ ہماری زندگی میں ہمارے پاپا کے خیمے ہٹا دو. 18 سال کے علی اکبر 32 برس کے جناب عباس دور سے یہ منظر دیکھا, دوڑتے ہوئے علی اکبر کے قریب آئے, سینے پر ہاتھ رکھا, میرے لال تلوار کو نیام میں رکھو, جب تک تمہارا چچا زندہ ہے تمہیں تلوار چلانے کی ضرورت نہیں. بول لیجیے آج دوسری محرم ہے, میرے لال تمہیں تلوار چلانے کی ضرورت نہیں. شہزاد علی اکبر چچا کے احترام میں 2 قدم پیچھے ہٹے. حضرت عباس آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہتے تمہاری اتنی ہمت, اب خدا کی قیامت کا جملہ ہے, احساس ہو جائے تو کلیجہ پھٹ جائے. سرکار باب المراد کا دربار ہے, حضرت عباس سے منصوب والا موجود ہے. نماز کتنی مددیں آتی ہے سرحد میں, کتنے لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہے. ابھی وہ آپ یہاں آتے تو کیا کہتے ہیں آقا عباس, میرے مولا عباس, میرے آقا عباس. لیکن جس کو آپ آقا عباس کہتے ہیں آپ تمہارے میں کیا فرمایا, آگے پڑھ کے سردار لشکر سے کہتے ہیں تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں, ارے غلام کے ہوتے ہوئے آقا باتیں سے تو ضرور لگا. بتا کے تو کہنا کیا چاہتا ہے. اس سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حسین کے خیمہ دریا کے کنارے کو ہٹا دیا جائے, جہاں پر یزید کس میں لگیں گے. کہ تمہاری کیا مجال کہ تم اپنی مرضی سے حسین کے خیمہ دریا کے کنارے کو ہٹا دو. ابھی تو 2 منظر ہیں, ایک مدینے میں جہاں غریب کے دربار میں آقا حسین کی آواز بلند ہوئی تو عباس و علی اکبر دربار میں داخل ہو گئے. یا حسین کی آواز بلند ہوئی, عباس کی آواز بلند ہوئی, اور عباس کی جب آواز بلند ہوئی تو حسین خیمے سے باہر آ گئے. آگے دیکھا شیر بکھرا ہوا ہے, ہاتھ تلوار کے قبضے کے اوپر ہے. امام حسین نے حضرت عباس کو دیکھا, اس نے کہا حضرت عباس کے قریب یہ کہنے کے نہیں کہا بھیا عباس تلوار میں چلاؤ, بھیا عباس گن میں چلو, بلکہ امام حسین خیمے میں واپس گئے. آواز دی بہن زینب, زینب سامنے آئی, کیا بہن زینب ہم نے اسلام بتانے کا وعدہ آپ کے بھروسے پر کیا, بھیا کیا میں کیا قربانی پیش کرنا ہے.
کہا بہن ابھی قربانی نہیں پیش کرنا. کہا پھر کہا بہن زینب مغرب میں ڈوبے ہوئے آفتاب کو واپس بلانا بابا کا موجودہ تھا، لیکن میرے شیر کو میدان کو واپس بلانا آج کا کام ہے. تو بھیا کیا بات ہے؟ کہا بہن زینب یزید کا رسالہ سے میں ہٹوانے کے لیے آیا، عباس کو دلال آ گیا، عباس کو دلال آ گیا. بہن زینب میرے عباس کو واپس بلا دو، میرے عباس کو واپس بلا لو. جناب زینب نے فرمایا بھیا اتنا سا کام اب میں بلاتی ہوں بھیا عباس کو واپس. جناب پتا سکا پتا جاؤ جا کے ہمارے بھائی سے کہہ دو کہ تمہیں تمہاری بڑی بہن یاد کر رہی ہے. پتا میدان میں آئے آ کے جناب عباس سے کہا شہزادے آپ کو شہزادی زینب یاد کروا رہی ہے. حضرت عباس سے تلوار سے زمین پر خط پھینکا، کہتے تو کوئی قدم آگے بڑھا، ہم ابھی شہزادی سے مطلوب کر کے آ رہے ہیں. کہنے میں آئے جناب زینب کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے. اب عزیزوں عزت دار گھرانوں کے لوگ بیٹھے ہیں، عزت دار غیرت دار گھرانوں کے افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا، کون محسوس کرے گا اس منظر کو؟ اب سامنے زینب کھڑی ہوئی، حضرت عباس سامنے. اب زینب کے سامنے وہ چھوٹا بھائی ہے جسے گود کے پالا، جو بالکل اولاد کی طرح. جناب زینب امام حسین سے 1-2 سال کی چھوٹی تھی نا، 57 سال کے تھے امام حسین، تو حضرت عباس کتنے چھوٹے تھے جناب زینب. گود کے پالا تھا بی بی زینب نے حضرت عباس کو. گود کا پلا ہوا بھائی سامنے کھڑا ہوا ہے، تلوار کمر میں لگی ہوئی ہے، چہرے میں ذرا کے آزار ہے. بی بی کو سلام کیا. جناب زینب نے فرمایا بھیا بیٹھ جاؤ، بھیا بیٹھ جاؤ. وہ آہستہ سے کہا بھیا بیٹھ جاؤ. ہاتھ جوڑے شہزادے نے، ہاتھ جوڑ کے کہا شہزادی اما نے یہ سکھایا ہی نہیں کہ آپ کھڑی رہے، آپ بیٹھ جاؤ. کہا بھیا میں حکم دے رہی ہوں بیٹھ جاؤ. فرمایا آپ کے ہاتھ میں بیٹھے موری جلدی دو بیٹھے حضرت عباس، لیکن آپ کو مان پر کیسے بیٹھے؟ جیسے آپ تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں تو دانو ہو کے، اس طرح سے حضرت عباس تو دانو ہو کے شہزادی زینب کے سامنے بیٹھے، نگاہیں اٹھائی، جناب زینب کو دیکھا، پھر سر کو جھکایا. بی بی زینب آگے بڑھی، چاہنے والے بھائی کے بالوں میں اپنی انگلیوں کو پرویا، بڑے پیار سے بڑی محبت سے ایک جملہ فرمایا میرے بھیا تمہیں غصہ آ گیا، اے بھیا تمہیں جلال آ گیا، اے بھیا تمہیں جلال آ گیا. شہزادی آپ بھی فرمائے یہ معلوم کیسے ہے کہ میرے بھیا کے گھر میں چل جائے کہ کنارے چڑھا دیا جائے؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میری زندگی میں قیمت چل جا کے کنارے چڑھتا ہے؟ آپ کو معلوم کیا فرمایا؟ کہا بھیا بات پریشانی کی کیا بات ہے؟ خیمے تو دریا کے کنارے اس لیے لگے تھے کہ پانی کی پریشانی نہ ہو، لیکن بھیا جب تم موجود ہو تو کیا پرواہ ہے؟ خیمے دریا کے کنارے ہو یا دریا سے دور ہو، پانی کی پریشانی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو سر اٹھایا کہ شہزادی میں سمجھ گیا آپ کی مرضی کیا ہے، مجھے معلوم ہو گیا آپ کا حسین کی مرضی کیا ہے. اے بی بی جو آپ کہیں گی کوئی ہو، جو کہے گی وہی ہوگا. لیکن بی بی شہزادی میں آپ سے صرف اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ پھر میری زندگی سے فائدہ کیا؟ بس عزیزوں اتنا سننا تھا. ٹھیک ہے بھیا پاس اگر تلوار چلانا چاہتے ہو، جنگ کرنا چاہتے ہو تو جاؤ، جا کے تلوار چلاؤ. میں بھی اپنے سر کے بعد میں خیال کر کے دین کی عبادت کی دعا کروں گی. بس یہ سننا تھا کہ تلوار کو گھٹنے پر رکھ کے توڑا، بیوی کے قدموں میں ڈالا، ہاتھوں کو جوڑا، بیوی